نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب صدر عظیم، دوستان عزیز، بزرگان دین و ملت، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس بات پر ہے کہ الہ یعنی معبود کی پہچان کیا ہے۔ ہمارے اوپر کچھ طبقات کی جانب سے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، عقیدہ توحید کے معاملے میں یہ کمزور ہیں، اور یہ ہر ایک کو الہ بنا دیتے ہیں، یعنی معبود بنا دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کو، ولیوں کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی ولی دور سے سن لیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وفات کے بعد بھی نبی اور ولی مدد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو معبود کی پہچانیں ہیں اور معبود کی شانیں ہیں، تو یہ نبیوں اور ولیوں میں یہ چیزیں مانتے ہیں، لہذا یہ مشرک ہیں اور یہ الہ اور معبود سب کو بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اعتراض کیا ہے؟ پہلے اعتراض سمجھیں گے تو پھر جواب سمجھ آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس طرح کوئی مشرک بن جاتا ہے؟ تو ہم کسی اور سے نہیں، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن ان کے حق میں گواہی دے دے تو ہم غلط، اور ہمارے حق میں گواہی دے دے تو اعتراض غلط۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ تصرف کرنا، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا یا کائنات کی جو مختلف چیزیں ہیں ان پر حکم جاری کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی میں یہ چیز مانی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ رب کا قرآن سورت کا نام صاد، آیت نمبر 36، خالق کائنات نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر کنٹرول عطا فرما دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، وہ سلیمان کے حکم سے چلتی ہے۔ ہمارا ویسے سب کا بنیادی نظریہ کیا ہے کہ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان کے حکم سے چلتی ہے۔
میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ آپ کسی کا نکال کے دیکھ لیں. میں نے سورت کا نام بھی بتا دیا، آیت کا نمبر بھی بتا دیا. فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، یعنی قابو دے دیا، کنٹرول دے دیا. تجری بامرہ، وہ اس کے حکم سے چلتی ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. اور یہ تو موجود ہے کتابوں میں کہ آپ جب کہیں تشریف لے جانا چاہتے تھے تو ہوا کو آرڈر کرتے، خود تخت پہ بیٹھتے اور ہوا سے کہتے کہ اٹھاؤ اسے، وہ اٹھا لیتی، اور جدھر جدھر آپ کہتے وہ ادھر ادھر آپ کے تخت کو لے جاتی. اور جہاں رکنا چاہتے فرماتے اس کو نیچے اتار دو، تو ہوا اس کو نیچے اتار دیتی. یہ ہوائی جہاز تو اب بنے ہیں نا، یہ ایروپلین تو اب بنے ہیں. تو وہ جو ایروپلین ہے جو اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا، وہ ان کے حکم سے ہوا چلتی ہے. اچھا، اب دریا کا پانی کس کے حکم سے چلتا ہے جی؟ ہر کام اللہ کے حکم سے. یہی ہمارا نظریہ ہے نا، اور اس میں ہم کوئی دو نمبری نہیں کر رہے، واقعی اللہ کے حکم سے ہے. لیکن اللہ خود جسے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے یہ چیزیں عطا فرما دے، پھر اس پر اعتراض کرنا بھی تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت آیا، دریائے نیل کا پانی رک گیا. وہاں کے جو والی تھے، گورنر تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے یا کوئی پیغام بھیجا کہ حضور اس طرح یہاں پہ پانی رک گیا ہے دریا کا. اور ہر سال ایسا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جب تک غیر مسلم تھے یہاں پر، ان کی حکومت تھی، وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بنا سجا کے، نیا لباس پہنا کے دریا میں ڈالتے تھے، تو دریا پھر چل پڑتا تھا پانی اس کا. جب تک یہ عمل نہ کیا جائے پانی چلتا نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب تو ہم اللہ والے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، رکا لکھا. اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تو اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل، اگر نہیں چلتا اللہ کے حکم سے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ رکا جو ہے، وہ جب پہنچا، لکھا ہوا وہ کاغذ پہ چند الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب پہنچے جا کے دریائے نیل میں، جب اس کو رکھا گیا تو پانی چل پڑا، اور اس کے بعد اب تک رکا بھی نہیں ہے. اب یہ پانی تصرف ہے یا کوئی نہیں، اختیار ہے یا کوئی نہیں، قبضہ ہے یا کوئی نہیں، کنٹرول ہے یا کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں اگر مانو تو وہ تو جس میں مانو وہ تو خدا بن جاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ آگے چلیں، کہتے ہیں شفا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، کسی مریض کو شفا دینا، تندرست کر دینا یہ تو اللہ کا کام ہے. تو میں کہا چلیں قرآن تو اب بعد میں پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم آپ سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ واقعی شفا دینا اللہ ہی کا کام ہے، واقعی اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن میں ان کی بات کے ان کے انداز میں کر رہا ہوں. اگر تمہارا یہی انداز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں حکیم کے پاس جاتے ہو؟ کیوں کسی معالج کے پاس جاتے ہو؟ یہی نظریہ لے کے جاتے ہو نا کہ علاج کروانا سنت ہے، ہم علاج کروائیں گے، یعنی ہم ہیلا کریں گے تو شفا اللہ دے گا. یہی نظریہ ہے نا. تو اگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرک نہیں ہوتا تو اللہ کے ولی سے دم کروانے سے شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اندھوں کو بینا بنا دیتا ہوں. جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا، میں دم کر کے، میں ان پر ہاتھ پھیر کے ان کی آنکھوں میں اللہ کے فضل سے نور لے آتا ہوں، روشنی لے آتا ہوں. والابرص،
اور جو بکس کی بیماری والا ہو، جو جس کے جسم پہ داغ دھبے ہوں، بکس کی بیماری ہو، فرماتے ہیں میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ یہ تو قرآن ہے بھائی۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے جب آپ تخت مصر پہ تھے، وہاں کے بادشاہ تھے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، ابو جان کا پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کی یاد میں رو رو کے ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی چلی گئی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم، فلاں بوٹی، فلاں معجون، کچھ بھی نہیں، آپ اپنا کرتا اتارا، فرمایا یہ لے جاؤ، یہ ابو جی کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور شفا ہوئی۔ آگے چلیے، کہتے ہیں جی دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت علی سن لیتے ہیں، غوث پاک سن لیتے ہیں، فلاں سن لیتا ہے، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ سب شرک ہے۔ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، اس پر ایک آگے چلنے سے پہلے ہمارے ایک بزرگ ہیں فتح جان میں، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ کسی کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا ایسے ہی بندے کے ساتھ، تو اس نے کہا جی دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ نزدیک سے نہیں سنتا؟ کیا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے؟ بھائی اللہ اگر دور سے سننا اللہ کی صفت ہے تو نزدیک سے سننا بھی تو اللہ کی صفت ہے نا۔ تو اگر دور سے کسی کو کہا جائے کہ وہ سن لیتا ہے یہ شرک بن جاتا ہے، تو پھر نزدیک سے اگر کہا جائے تو پھر بھی شرک بننا چاہیے۔ تو نزدیک سے نہیں بناتے ہو، دور سے بنا لیتے ہو، یہ کون سی منطق ہے؟ اچھا، لیکن ہم قرآن پڑھیں گے، دور سے سننا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر جا رہا ہے اور 30 میل کا فاصلہ ابھی ہے، تو آگے چمٹیاں چل رہی ہیں، تو ایک چمٹی جو ان کی ملکہ ہے، جو ان کی لیڈر ہے، وہ باقی سب سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے رونڈی جاؤ، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ چمٹی کہاں ہے؟ 30 میل کے فاصلے پہ، اور اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اتنے فاصلے پہ، لیکن اس کا یہ کہنا اللہ کے نبی نے سن لیا، اللہ کے نبی نے سن لیا، اور یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اچھا، سننے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر کیا کیا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات کو سن کر اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا دیے کہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں جی کہ دور سے مدد کرنا یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں مانا جائے تو دور سے معلوم کر لینا، دور سے مدد کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں لشکر نہاوند میں جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور دشمن کا لشکر جو ہے وہ بیک سائڈ سے آ کر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، اور مسلمانوں کے لشکر کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے دشمن۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھ بھی لیا، کہیے نا سبحان اللہ، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میرا لشکر آگے ہے، پیچھے سے ایک اور لشکر آ کر حملہ کر رہا ہے۔ لشکر کہاں ہے؟ نہاون میں۔ آپ کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ میں، منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ لشکر کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی جانب توجہ کرو۔ ادھر سے حضرت عمر نے دیکھا، دیکھ کر انہیں حکم دیا، انہوں نے وہاں سے سنا، عمل کیا، اللہ نے دشمن کے حملے سے بچا لیا، فتح عطا فرما دی۔ کہتے ہیں جی حاضر ناظر ماننا کسی کو، اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہ نظریہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر اور ناظر ہیں۔ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب
دیکھنے والا، یعنی موجود بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. اور دیکھتے کیسے ہیں، موجود کیسے ہیں؟ اپنی نورانیت سے، اپنے مزاج مبارک میں موجود ہیں اور نور نبوت سے ملاحظہ فرماتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے. ہاں جب اللہ چاہتا ہے تو آپ جہاں چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، تشریف بھی لے جاتے ہیں. اب اس پر ایک دلیل آپ کو دے دوں جو آپ سب کو پہلے سے پتا ہے. جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو سارے نبی جو پہلے اپنی مزارات میں جا چکے تھے، اپنی دنیاوی زندگی کا معاملہ مکمل فرما چکے تھے، تو وہ جو تھے وہ سارے کے سارے نبی مسجد اقصی میں آئے تھے یا کوئی نہیں؟ شب معراج آقا کے پیچھے نماز پڑھی تھی یا کوئی نہیں؟ تو اگر وہ سارے اپنی وصال کے بعد بھی آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا تو ان کے بھی آقا ہیں، ان کے بھی امام ہیں. تو اگر وہ حاضر ہو سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں، تو ہمارے آقا بھی تشریف لا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے. ہمارا نظریہ بالکل کلیئر ہے. ہم یہ نہیں کہ خود بخود نہیں، جب اللہ چاہے، جب چاہے جہاں چاہے، نہ چاہے تو نہیں. جب وہ چاہے تو حاضر اور ناظر. دیکھنا آقا علیہ السلام دیکھتے کیسے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، یہ ساری جو دنیا ہے نا، یہ ایسے ہے میرے سامنے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے ہے، کیا چھپا ہو سکتا ہے یہاں سے؟ کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام ایسے فرماتے ہیں، ایسے میرے سامنے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. اب اس پر آیت کریمہ پیش کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ موجود کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی موجود رہے، ادھر بھی موجود رہے. اچھا چلیں اس پر ایک اور دلیل پہلے پیش کر دوں. وہ دلیل یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں تو سارے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں انگلینڈ میں بھی، ایران میں بھی، تہران میں بھی، ترکی میں بھی، دنیا کے ہر کونے میں ہر مسلمان کو ورگلاتا ہے. یعنی وہاں وہ اپنا تصرف کرتا ہے، اس کے اختیار مان لیتے ہیں، نبی کا نہیں مانتے. لیکن آئیے قرآن، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، تخت بلقیس کی بات ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ تخت چاہیے. کون لے کے آئے گا؟ 2 دن کے جانے کا 2 دن کے آنے کا فاصلہ موجود ہے. کون لے کے آئے گا؟ ملکہ بالکل قریب آ چکی ہے، بالکل قریب آ چکی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کا تخت چاہیے. ایک جن بولا، اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا جب تک آپ کا دربار برخاست ہوگا اس سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب ایک عالم دین اٹھا، اور عالم دین بھی کون سا؟ کہ علم من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ علم تھا اس کے پاس، پوری کتاب کا نہیں. من تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا. وہ اٹھا، اس نے کہا حضور میں لے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا لے آؤ. اس نے کہا حضور حاضر ہے. کیا کہا؟ اس نے کہا حضور حاضر ہے. جب آپ نے دیکھا تو تخت پاس پڑا ہوا ہے. اس نے کہا آنا آتی کا بھی، میں اسے لے آؤں گا. اسے یہ نہیں کہا کہ میں منگا لوں گا یا میں وہاں سے اٹھا لوں گا، نہیں، میں لے آؤں گا. لے آؤں گا کا مطلب یہ کہ جاؤں گا بھی، آؤں گا بھی، اور لاؤں گا بھی. وہ گیا بھی، وہ لایا بھی، اپنی جگہ سے غائب بھی نہیں ہوا. ادھر بھی موجود رہا، ادھر بھی گیا، تو لے بھی آیا. تو اگر وہ لا سکتا ہے جسے کتاب کا کچھ علم حاصل تھا، تو جن پر کتاب نازل ہوئی، اور کتاب بھی ہو جسے قرآن مجید کہتے ہیں، تو پھر ان کی شانوں کا کیا کہنا. اللہ اکبر. بس ایک بات اور اسی حوالے سے کہ
اب یہ جتنی باتیں ہیں کہ مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، اور دور سے سننا، دور سے دیکھنا، دور سے مدد کرنا، تصرف کرنا، حاضر و نازل ہونا، یہ سب کچھ تو قرآن سے ثابت ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہے یا کوئی نہیں؟ آپ سن چکے، سمجھ چکے، ساری باتیں قرآن سے یا حدیث سے میں نے کی ہیں، کوئی بات ہم نے ڈٹکی نہیں کی ہے، ساری باتیں قرآن حدیث سے۔ اچھا، اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر الہ ہوتا کون ہے؟ ہمارے علماء نے کیا پہچان بتائی ہے کہ الہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے 2 پہچانیں بتائی ہیں، یا 3 کہہ لیں۔ وہ 3 پہچانیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے۔ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، 1-2 دفعہ آپ کہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ واجب الوجود، واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہر وقت ہو، ہر دور میں ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کا وجود نہ ہو۔ وجود کا مطلب ہونا، کوئی دور ایسا نہ گزرا ہو کہ جس میں وہ نہ ہو، کوئی دور ایسا نہ آئے جس میں وہ نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور وہ ہوتا ہے الہ، وہ ہوتا ہے معبود۔ اچھا، اب بتائیے سوائے رب کے ایسا ہے کوئی؟ ہمارے نظریے میں تو کوئی نہیں ہے، کسی اور کے نظریے میں ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارے نظریے میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، آپ بھی تخلیق کیے گئے، آپ کا نور بھی تخلیق ہوا، اور جسمانی طور پہ بھی آپ تشریف لائے، پہلے آپ نہیں تھے، پھر اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری کائنات، زمین، آسمان، پہاڑ، چرند پرند، سب کچھ پہلے نہیں تھا، اور پھر اللہ نے بنا دیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی کائنات کا نظام ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، سب کچھ تہس نہس ختم ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے، اپنی اپنی قبور میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہیں مانتے، اور جو واجب الوجود ہو وہی الہ ہوتا ہے۔ ایک پہچان یہ۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جو مستحق عبادت ہو، اور مستحق عبادت وہی ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے، اور کوئی مستحق عبادت نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا؟ کبھی آپ نے سنا کسی عالم سے؟ کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو اور ہم تو آقا کے بارے میں بھی ایسا نظریہ خدا نہ خواستہ نہیں رکھتے، کسی کے بارے میں نہیں رکھتے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بس۔ ساری عبادتیں جیسی بھی ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے قولی، فعلی، عملی، بدنی، مالی، سب اللہ کے لیے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری پہچان جو مفتی احمد جگار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اسلام کی 4 اصولی اصطلاحیں، اس کتاب میں آپ فرماتی ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو غنی ہوتا ہے، بے نیاز، جس کا ترجمہ ہے اردو میں، کیا ترجمہ ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز ہوتا کون ہے؟ بے نیاز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ کائنات میں ایسا ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کا محتاج نہ ہو؟ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کسی کے محتاج نہ ہو، سب محتاج ہیں، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، اور پھر سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑا پیار ہے اپنے آقا سے، آقا کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، لیکن ہم آپ کو اللہ کا محتاج مانتے ہیں، ہم آپ کو بے نیاز نہیں مانتے، آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جتنی شانیں آپ کو عطا فرمائے، جتنی بھی عطا فرما دے، لیکن آپ بہرحال اللہ کے محتاج ہیں، آپ بے نیاز نہیں ہیں۔ تو 3 پہچانیں ہمیں علماء نے بتائی ہیں۔ پہلی واجب الوجود،
دوسری مستحق عبادت، اور تیسرا بے نیاز ہونا۔ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ الہ ہوگا۔ آج کا یہ سبق ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلام کے ایک شعر پڑھتے ہیں، دعا کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، یہ سب السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلينا معهم أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔